جامع ترمذی کے میں نے حدیث پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ صحابی کہتا حضور ہم بعض اوقات نیکیاں کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے اللہ بھی راضی ہو جائے لیکن بندے بھی شاباش دیں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی شاباش دیں، بندے بھی کہیں ماشاءاللہ جی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، دل میں یہ بات بھی آتی ہے۔ حضور فرماتے میرے صحابی جب کسی عمل میں 2 لوگوں کی رضا شامل کرو گے یہ عمل ایسا جھوٹا ہو جائے گا کہ اللہ کہتے ہیں پھر میں بندے کے سپرد کر دیتا ہوں، اپنی رضا اٹھا لیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو یہ اتنی کٹھن باتیں ہیں، واللہ اتنی سخت باتیں ہیں، اگر آپ ان کو بیٹھ کے سوچنا شروع کرو تو آپ کہو گے یار میری زندگی کے اندر تو میرے پلے تو کوئی عمل مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ جس عمل کے بدلے میں سمجھوں کہ یہ میرا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے اور بس یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر، بس اس ایک حدیث کو سنے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میری نیت، میرا ارادہ، میری سوچ، میری فکر نیکیوں کے لیے درست کرنا کتنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہنے لگے لوگوں میں ایک حدیث ایسی سناتا ہوں جو حدیث میرے پیغمبر سے میں نے اپنے کانوں کے سے سنی، بار بار سنی اور میں نے اس حدیث کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن اللہ نے جہنم کو بھڑکانا ہے، جہنم کو شروع کرنا ہے، جہنم کی آگ کو شروع کرنا ہے۔ او میرے صحابہ جہنم کو اللہ شروع کریں گے، فاسقوں سے نہیں، فاجروں سے نہیں، زانیوں سے نہیں، شرابیوں سے نہیں، بلکہ اللہ جہنم کو شروع کریں گے قاری قرآن سے، اللہ جہنم کو شروع کریں گے عظیم شہید سے، اللہ جہنم کو شروع کریں گے بہت بڑے سخی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بلائیں گے، کہیں گے قاری تو کیا کر کے آیا؟ کہتا مولا ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، اللہ قرآن پڑھاتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، واعظ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے قد کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا تھا لوگ میری پبلسٹی کریں، لوگ بلے بلے کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرے گھٹنوں گوڈوں کو ہاتھ لگائیں، اور تیری بلے بلے بھی ہو گئی، تیرے ہاتھ بھی لگ گئے، تیرے ہاتھ بھی چوم لے، تیرے اشتہار بھی لگ گئے۔ اللہ کے بندے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ سب سے عظیم عمل قرآن پڑھنے پڑھانے والا، لیکن میرے برادر نیت اس کی درست نہیں ہے تو یہ جہنم میں سب سے پہلے جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر بلایا جائے گا سخی کو، اور تجھے میں نے مال دیا تھا، کہتا یا اللہ دن کو بھی دیا، تیرے راستے میں رات کو بھی دیا، میں نے ہر جگہ پہ دیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا۔ اللہ فرماتے تو دیتا تھا، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑی تیری تصویریں بنی، بڑی تیری ویڈیو بنی، بڑی تیری پبلسٹی ہوئی، بڑی بلے بلے ہوئی، لوگوں نے کہا بڑا سخی ہے، کہہ دیا بس اب کچھ نہیں ہے، اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ یہ مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا، جان بھی دے دی اللہ کے راستے میں، مال بھی دے دی اللہ کے راستے میں۔ اللہ کہتے یہ جھوٹا ہے، یہ تو کہتا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں گے، شجاع کہیں گے، دلیر کہیں گے جدھر جاتا ہے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا اب اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو، اس کی نیت جنت میں جانے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے، پھر بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے، پھر بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کہتے لوگوں ڈرتا ہوں کہ ابو ہریرہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ ابو ہریرہ کے کس عمل کو قبول کرے گا، کس کو رد کرے گا۔ میرے بھائی قاری جہنمی بن گیا نیت کی وجہ سے، سخی جہنمی بن گیا نیت کی وجہ سے، شہید جہنم میں چلا گیا نیت کی وجہ سے۔ اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے
اللہ ان سے جہنم کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ عمل تو بڑے تھے مگر ان کی نیتوں میں فطور تھا، نیتوں میں اللہ کی رضا موجود۔ اس لیے آج سب سے بڑی جو کوشش اور کاوش ہمیں کرنی چاہیے نا، گھر سے نکلیں تو نیت اللہ کی رضا، عمل کریں تو نیت اللہ کی رضا، بھائی اس سے بدلہ اللہ سے لینا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے، اس نے میرے ساتھ بڑے ہی ویر لیے ہیں، بڑا ہی کچھ کیا ہے، افطاری کروا رہا ہوں، اس کو بھی بلانا، یار پھر کیا ہوا، اللہ تو راضی، جو میں تو یہ اس کو اللہ کے لیے بلا رہا ہوں نا، یہ میرا قریبی ہے لیکن ہے بیوہ ہے، اس نے میرے خلاف بڑی باتیں کی، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یار اللہ کی رضا پہ جب دینا ہے تو ہاتھ اس سے بھی روکنا، کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ میرے بھائی جب مقصود اللہ کی رضا ہو پھر بندہ اپنی ذات کو نہیں تولتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کائنات والو، اگر بندہ نیکی میرے لیے کرے گا، صدقہ میرے لیے دے گا، کھانے میرے لیے کھلائے گا، محبت میرے لیے کرے گا، دشمنی میرے لیے کرے گا، تعلق میرے لیے جوڑے گا، تعلق میرے لیے چھوڑے گا، اگر بندہ سارا کچھ میرے لیے کرتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، میں رب اتنا بڑا قدردان ہوں، میں دنیا میں بھی نیکی کی برکت دیتا ہوں، دنیا میں بھی نیکی کی لذت دیتا ہوں، دنیا میں بھی نیکی کا مزہ دیتا ہوں، دنیا میں بھی نیکی کا اثر دکھاتا ہوں، دنیا میں بھی نیکی کی وجہ سے پرسکون زندگی دیتا ہوں۔ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، کائنات والو آخرت میں جو بدلہ میں نے دینا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں نیکیوں کا بدلہ آخرت میں نصیب فرما دے، یا اللہ نیکیوں کا پورا پورا صلہ، اللہ پوری پوری نیت درست، پوری پوری اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑی لڑائی یہ ہے، سب سے بڑی جنگ یہ ہے، گھروں کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی، جماعتوں کے اندر بھی، تنظیموں کے اندر بھی، لو جی میں نے یہ کیا، کسی نے مجھے شاباش بھی نہیں دی، میں نے یہ کیا اور تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ گھر میں بھی کام کاج کر کے بیوی کو یہی اعتراض ہے کہ لو جی تسی تے ماشاءاللہ اگو تعریف بھی نہیں کر سکتے، سارا دن بہو کھپ کے بھی کہتی، سسرال والے اتنے نکمے، ان کی زبان ایسی ہے کہ چند جملے میری تعریف کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ یار یہ کام ہم کن کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی کام ایسا بتا دو جو تم نے اللہ کے لیے کیا اور کہتے ہو بس اس کی تعریف مجھے دنیا سے نہیں رب سے چاہیے۔ مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، خرچ کرے، تلاوت کرے، قرآن پڑھے، نیکی کرے، تہجد پڑھے، اللہ کے لیے نیت تھوڑی ہے، لوگوں پر نظریں زیادہ ہیں، قبلے ہی بدل گئے، چہرے ہی بدل گئے، رجحان ہی بدل گئے، اور اسی لیے تو مصیبت میں پڑے ہیں۔ نیکیاں کر بھی رہے ہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، نیکیاں کر بھی رہے ہیں، تبدیلی بھی کوئی نہیں آ رہی، نیکیاں کر بھی رہے ہیں اور ہمارے ظاہر و باطن پہ اس کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے برادر نیکیاں تو تم کرتے ہو، لیکن نیکیاں رب کے لیے تھوڑی، اوروں کے لیے زیادہ نیتیں رکھ کے بیٹھے۔ کتنا مشہور واقعہ ملکہ زبیدہ کا، وہ حجاج کے لیے اس نے لمبی نہر کھدوا دی 36 کلومیٹر والی۔ انجینئر آیا، حساب کتاب کی ڈائریاں، دفتر، بل لے کے اس کو کہتی ہے کتنے لگ گئے؟ اس نے کہا ملکہ اتنے لگ گئے، یہ پہلے چیک کر لو۔ اس کو کہتی ہے ادھر رکھ سائڈ پہ، یہ پکڑ پیسے، جس مزدور نے ایک اینٹ بھی اٹھائی ہے نا، ایک پتھر بھی اٹھایا، اس کو بھی مزدوری پوری دہاڑی کی دینی ہے، اور کچھ بنتے تو مجھے بتا۔ اس نے کہا نہیں بہت ہو گئے۔ وہ سارے بل پکڑے، بل پکڑ کر کے جا کے سمندر میں گرا کے کہنے لگی مولا اس کا حساب میں نہیں لیتی، اللہ قیامت والے دن میرا حساب تو نہ لے۔
میرے بھائی اللہ قبول کر لے تو بڑی بات، نہ قبول کرے تو اس میں بھی پکڑ لیتا ہے کہ تو نے تختی اپنی کیوں لگوائی تھی؟ اگر عمل میرے لیے کیا تھا تو تختی ادھر اپنی کیوں لگوائی تھی؟ رب پوچھنے پہ آئے تو ناموں کی تختیوں پہ بھی پوچھ لیتا ہے۔ میرے بھائی تو بڑی بڑی پبلسٹیاں کروا کے 4 راشن دے کے پورا سال مشہوری کرواتا ہے، دیکھا پھر ہمارا کام؟ یہ ذرا چیک کرو نا، یہ دیکھو نا ذرا ہمارا کام۔ دعا کرو یار اللہ اپنی ذات کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ چھپ کے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا بھائی صلہ رب نے دینا ہے، میں مسجد میں آیا ہوں نیکی کرنے، اپنے لیے کہ اوروں کے لیے؟ کیوں بھی آپ جمعہ پڑھنے اپنے لیے آئے کسی اور کے لیے آئے؟ تو میں جمعہ پڑھنے آؤں، میں مسجد میں بیٹھ جاؤں تو میرا منہ امام کی بجائے رہے دروازے کی طرف، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس نے سنتے پڑھی کس نے نہیں پڑھی۔ اوہ اللہ کے بندے، تو نے ان کی سنتوں کا حساب دینا، کون 2 پڑھ کے گیا کون 4 پڑھ کے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کدھر نظر لگا کے بیٹھ گیا؟ مسجد تو تطہیر کی جگہ تھی، یہاں تو اپنے دل کو پاک کرنے آیا تھا، تو نے اپنے دل کو اور خراب کرنا شروع کر لی۔ اپنے عمل تول، حساب تو نے اپنا دینا ہے، کسی کا نہیں دینا۔ یہ جاتا ہے تو جائے، یہ بیٹھتا ہے تو بیٹھے، یہ جو کرتا ہے۔ مسجد میں آ جاؤ تو پوری توجہ جھکا کے بس ڈھونڈا کرو یا اللہ کون سا عمل ہے جس کو میں دیکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ تیرے لیے ہے اور تو اس کو قبول کر۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث فرمایا 3 بندوں سے جہنم کو ابتدا کی اللہ نے، تینوں بہت بڑے عظیم عمل، قاری قرآن، سخی اور شہید۔ اور صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے، محبوب نے فرمایا 3 بندے ہی ایک غار میں داخل ہو گئے، آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے۔ جب غار میں چلے گئے تو طوفان کی وجہ سے غار کے آگے پتھر آ گیا، اندر بیٹھے ہیں پریشان ہیں، کہتے یار وہ جو باہر ہمارے قدموں کے نشان تھے نا اب تو وہ بھی مٹ گئے ہوں گے، آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ ہمارے گھر والے ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ بس اب تو کچھ نہیں بنے گا، یہاں پر بیٹھے زندگیاں ختم ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار کوئی عمل اگر رب کے لیے کیا تھا نا تو خالص آج اس کو یاد کرو، اللہ مشکل سے نجات دے دے۔ ایک نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ مولا تو جانتا ہے وہ میرے پاس آیا تھا مزدور اپنی مزدوری لینے کے لیے، میں نے ساری بکریاں، سارے کا سارا اجڑ، سارے کا سارا ریوڑ اس کو کہا تھا لے جا، یہ تیرا ہے میرا نہیں ہے۔ اللہ صرف تیرے سے صلہ لینے کے لیے کیا تھا نا، وگرنہ کس کا دل کرتا اتنا کچھ دینے کو؟ مولا لیکن تیرے سے صلہ لینے کے لیے میں نے کیا تھا، آج صلہ دے دے۔ تو کہتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، نیکیوں کے صلے میں دنیا میں بھی دیتا ہوں۔ اللہ تو دیتا ہے تو پتھر کو دور کرنا، فوراً پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ دوسرا کہتا میں نے والدین کی خدمت کی، مولا سارے سو گئے تھے، ماں باپ سو گئے تھے، بیوی بچے روتے رہے، مگر پہلے دودھ امی کو پلایا، سرہانے پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ یہ کس کے لیے کھڑا تھا؟ لوگوں کے لیے نہیں، خالص تیرے لیے کھڑا تھا، تو جانتا کہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے۔ پتھر اور سائڈ پہ ہو گیا۔ تیسرا کہتا ہے بند کمرے میں اس لڑکی کو زنا سے میں نے چھوڑا تو مولا اس لیے چھوڑا تھا کہ صلہ تو ضرور دے گا، تیرا وعدہ ہے تو دنیا میں صلہ دیتا ہے، تو آج اس مشکل سے مجھے بچا۔ محبوب فرماتے دیکھ لو اور لوگوں یہ بڑے بڑے جنگلوں میں رہنے والے، جرائم کرنے والے اور خطائیں کرنے والے، اللہ ان کے چھوٹے عمل کا بھی دنیا میں بڑا صلہ دے کے دکھا رہے ہیں۔ لوگوں عمل چھوٹا ہو نیت اچھی ہو، رب صلے بڑے دیتا ہے۔ عمل بڑا ہو نیت درست نہیں ہے، قاری شہید سخی جیسے جہنم کا پالن کرے۔ اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے، اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
کائنات والو اگر نیکیاں اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں صلہ لوگوں سے نہ مانگا کرو، شاباش لوگوں سے نہ مانگا کرو، اپنی نظریں پھر لوگوں کی طرف نہ جوڑو، یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ سوچو لوگوں نے مجھے بدلہ کیا دیا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اگر صلہ مجھ سے لینا ہے تو میں دنیا میں بھی صلہ دوں گا، آخرت میں بھی صلہ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دے دینا، اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دے دینا۔ جہاد کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ موقع دے گا تو بیت المقدس کو آزاد کرواؤں گا، اللہ موقع دے گا تو اسرائیل کے خلاف جا کے لڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیتیں میرے بندے نے کی، ارادے میرے بندے نے کیے، موقع ملا نہیں، اپنی ہی چارپائی پہ فوت ہو گیا۔ اللہ فرماتے قیامت والے دن میں مسجد اقصیٰ کی آزادی میں لڑنے والے شہداء کی لسٹوں میں اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ تو ادھر شہید نہیں ہوا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی نیت کا مجھے پتہ ہے، اگر اس کو موقع ملتا ضرور جاتا۔ یہ میرے برادر اچھی نیت پر صلے کتنے بڑے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنائی، بندہ رات کو سو گیا، الارم لگایا تہجد ٹائم اٹھنے کے لیے، جاگ ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا، آنکھ کھلی اذان فجر ہو گئی، جلدی سے اٹھ کے کہتا ہو میں نے تو تہجد پڑھنی تھی، رہ گئی۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں، بندے کی نیت تھی، ارادہ کر کے سویا تھا، الارم لگا کے سویا تھا، نہیں پڑھ سکا، نیند میں نے اس کو نفلی طور پہ صدقے کے طور پہ دے دی، تہجد کا پورا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا۔ اللہ کے ہاں میرے برادر کمی نہیں ہے، کمی تیری میری نیت کی ہے، کمی تیرے میرے ارادے کی ہے، کمی تیری میری سوچ کی ہے، اور نیکی کے لیے قدم اٹھانا ہے تو انشاءاللہ بدلہ کس سے لینا ہے؟ سوچ بھی اللہ کی طرف، فکر بھی اللہ کی طرف، دماغ بھی اللہ کی طرف، زبان بھی اللہ کی طرف کی، یہ نیکی میں نے اللہ کے لیے کی، لوگ جو بھی کہیں جس کے لیے کی وہ زیادہ جانتا ہے، انشاءاللہ صلہ مجھے وہ دے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ آتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، مدینے میں سب سے دور اس کا گھر تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سب سے زیادہ دور اس کا گھر، سب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھتا یہ تھا۔ کہتا ہم نمازیوں نے مشورہ کیا کہ یار اس بندے کو پیدل آتا ہے، پیدل جاتا، گھر اس کا بڑی دور ہے، اس کو کہیں کو گدھا ہی خرید لائے، کو تھوڑے بہت پیسے کم ہوں گے تو ہم ڈال دیں گے۔ آئے اس کے پاس مل کے، اس کو کہا ماشاءاللہ یار تم بڑی دور سے آتے ہو، تیرا گھر ہمیں پتا وہ فلاں جگہ پہ فلاں کونے، جی جی ادھر ہی، یار تم مسجد نبوی میں آتے ہو، مستقل آتے ہو، گرمی میں بھی آتے ہو، سردی میں بھی آتے ہو، بارش میں بھی آتے ہو، طوفانوں میں بھی آتے ہو، اندھیرے میں بھی آتے ہو، روشنی میں بھی آتے ہو۔ آپ الفاظ پڑھے نا تو اللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب میں نے پڑھے تو میرے دل میں ملامت کیا کہ حضرت صاحب تیری مسجد میں تو پڑوس سے آنے والے شور ڈالتے، دو پڑھا دیو، اگلی نماز سے آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا، سہولتیں پیدا کرو۔ اچھی بات ہے، سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، مگر ہمارے دماغ تو سہولتوں پہ ہی لگ گئے۔ بارشوں میں کاروبار سارے ہو رہے ہیں، دکانوں پہ سارے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں نماز اکٹھی کرنی ہے دو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یار دین کے لیے سہولتیں نہیں، دین کے لیے کھپنا سیکھو، دین کے لیے تھکنا سیکھو، دین کے لیے کٹنا سیکھو، دین کے لیے مرنا سیکھو۔ اللہ کہہ دے او میرے لیے تھک کے آنے والے آج سکون فرما ذرا، او میرے لیے بارشوں میں آندھیوں میں آنے والے آج تجھے میں جہنم کی آندھیوں سے اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ کروں گا۔ یار کوئی عمل تو ایسا کرے نا کہ میری سختی، میرا کھپنا، میرا تھکنا، میرا رونا، میرے پاؤں کا سوجنا دیکھ کے شاید یہ سوجنا ہی
میرے لیے جنت کے راستے کا باعث بن جائے اور جہنم سے آزادی کا باعث بن جائے۔ صحابی کہتے ہیں یار آندھی میں بھی آتا ہے، بارش میں بھی آتا ہے، دھوپ میں بھی آتا ہے، اندھیرے میں بھی آتا ہے، اور مدینے کے راستے ایسے پہاڑیوں سے اتر کے آتا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی بچھو نہ لڑ جائے، کوئی سانپ نہ ڈپ جائے تجھے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی گدھا خرید لے۔ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، میں نے گدھا بھی کوئی نہیں لینا، اور اگلا مشورہ بھی سن لو، اگر تم کہو نا کہ مسجد کے قریب گھر لیا، میں نے مسجد کے قریب بھی گھر کوئی نہیں لینا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں باقی باتیں تو اس کی درست تھی، یہ جو بات اس کی مجھے بڑی تلخ لگی کہ یہ کیا رہا ہے۔ میں نے حضور کو شکایت لگائی، اللہ کے رسول یہ آپ کا صحابی ہے، اتنی دور سے آتا ہے، ہم مسجد والوں نے پروگرام بنایا، اس کو مشورہ دیتے سواری لے کے دینے کا، کچھ پیسے یہ ڈالے کچھ ہم ڈالے، سواری لے دیتے ہیں۔ یہ بندہ آگے سے کہتا سواری بھی نہیں لینی اور مسجد کے قریب گھر بھی نہیں بنانا۔ حضور فرماتے اچھا چلو ٹھیک، آتا ہے نا تو میں اس سے پوچھتا ہوں، آتا ہے تو میں اس سے، بولو آتا ہے تو میں اس سے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، کوئی بات پہنچے نا تو تم بھی پوچھ لیا کرو، فرو فتوے نہ لگایا کرو، یہ ہے ہی ایسا، یہ تو جٹ ہے، پھر اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، گیا یہ، اور نہیں فتوے نہیں لگایا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ حضور کہتے آتا ہے تو اس سے میں پوچھتا ہوں۔ وہ صحابی آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، سلام پھر آپ نے بلایا، فرمایا ادھر آ بھائی تیری شکایت آئی ہے، ان بیچاروں نے تیرے ساتھ خیر خواہی کی، تو آگے سے کہتا ہے سواری بھی نہیں لینی، مسجد کے قریب بھی میں نے جگہ نہیں لینی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جملہ سنا، کہنے لگا حضور مسئلہ اور نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے یرجو الاجر، میں نے آپ سے ہی سنا ہے جتنا پیدل چلو گے ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے رسول میں تو جاتا بھی نیکیاں سمیٹتا ہوں، آتا بھی نیکیاں ہی سمیٹتا رہتا ہوں، میں تو نیکیوں کی وجہ سے گھر دور رکھا ہے، نیکیوں کی وجہ سے ہی میں تو پیدل آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تیری یہ نیت ہے، اللہ کی قسم اللہ تیرے آنے پہ بھی پورا اجر دے گا، تیرے جانے پہ بھی پورا اجر دے گا، تیرے دل کی اچھی نیت پہ بھی پورا ہی اجر دے گا۔ سن لے پھر تیرے لیے 3 پیغام ہے، آنے کا اجر بھی، جانے کا اجر بھی، اور خوبصورت والی تحت سیب، یہ جو تیرے اندر احتساب ہے نا، یہ جو اندر نیکی کا ایک جذبہ ہے، اللہ تجھے اس کا بھی پورے کا پورا اجر دے گا۔ اجر کی امید رب سے رکھنے والے کو اللہ اجر میں کمی نہیں دیتے، اللہ اجر میں بڑا اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ بندہ نیکیاں کرتا ہے ساتھ روتا رہتا ہے، اللہ اس نیکی میں وزن پتہ نہیں کتنا ہے، اللہ یہ نیکی پتہ نہیں تجھے پسند ہے کہ نہیں، اللہ یہ نیکی تو قبول کر لینا۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا، رب کا قرآن تربیت کر رہا ہے۔ لوگوں دیکھ لو، بڑے کام کرنے کے بعد دعائیں بڑی کرنی چاہیے، نیکیاں کرنے کے بعد دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ نیکیوں کے بعد سجدے زیادہ کرنے چاہیے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا گھر بنانا بڑی بات نہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرنا بڑی بات نہیں، اللہ بڑی بات تو یہ ہے کہ تو عمل کو قبول فرما لے، اللہ تو اجر پورے کا پورا دے دے، اللہ بدلہ پورے کا پورا دے دے۔ اللہ کی قسم فکر والوں کی زندگیاں دیکھو ذرا۔ میں نے پڑھا جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بحرین سے مال غنیمت آیا، بڑے غنیمت کا مال آیا، مال غنیمت میں نا عطر آیا، خوشبو آئی بڑی بہترین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، چکر ہی لگائی جا رہے۔ بیوی پوچھنے لگی امیر المومنین خیریت ہے، بڑے پریشان ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔
کہتے مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ادھر آیا ہے، سوچ رہا ہوں کہ تقسیم کون کرے گا، کس سے تقسیم کرواؤں؟ اللہ کی قسم آپ یہ ایک واقعے پہ اگر غور کر لینا تو آپ کی زندگی بدل سکتی۔ تو مسکرا کے کہنے لگی لو یہ تہاڈی پریشانی تو حل ہوگی، میں تقسیم کر دیں گی۔ فرماتے بڑی چلاک ہے تو تقسیم کر دیتی ہے تو تیرے ہاتھوں کو جو یہ لگے گا ادھر، اس کا حساب تو دے گی کہ میں دوں گا؟ اچھا وہ تھوڑا سا نا چپ کر گئی کہ یہ تو جو حضرت عمر سوچ رہے تھے وہ میں کہاں سوچ رہی تھی۔ تو کہنے لگی اچھا تو میں گلوز چڑھا لیتی ہوں، شاپر چڑھا لیتی ہوں، میرے ہاتھوں کو نہیں لگے گا۔ فرمانے لگے بڑی سمجھدار ہے، بڑی آگے سے باتیں کرتی ہے، ہاتھوں پہ شاپر چڑھا لے گی، عطر کو شیشیوں میں ڈالتے ہوئے تیری ناک تو خوشبو سونگے گی نا۔ اللہ کی قسم ہے عمر اتنی بددیانتی بھی برداشت نہیں کرتا کہ قیامت والے دن اللہ کھڑا کر کے پوچھے عمر بیت المال کی خوشبو سے تیری بیوی نے فائدہ اٹھایا تھا، بیت المال کی خوشبو سے تیری بیوی نے مفاد اٹھایا تھا، کہاں ان کے ایمان ہے، کہاں میریاں دو نمبریاں، میرے فراڈ؟ آنے والا گاہک بھی پریشان ہے، دینے والا تاجر بھی پریشان ہے، وہ اس کو دا کے چکر میں، یہ اس کو دا کے چکر میں، خریدنے والا بھی روتا ہے، بیچنے والا بھی روتا ہے، کاروباری بھی روتا ہے، غریب بھی روتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے امانت داری ختم ہو گئی، فکر ختم ہو گئی، وہ ثواب کی نیت، ثواب کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلیل القدر صحابی آ گئے، کہنے لگے خیریت سے آنا ہوا جناب، تشریف رکھو بیٹھو۔ کہتے بس یار ویسے ہی جا رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو ملتا جاتا ہوں۔ فرماتے اچھا اچھا بیٹھو۔ رات کا وقت ہے تو کہتے ہیں ویسے کوئی کام ہے، کوئی حکومتی بات چیت کرنی ہے یا کوئی میرے ساتھ بات ہے؟ کہنے لگے نہیں 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 مجھے کوئی کام نہیں، حکومت ویسے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا جملہ سنا، آہستہ سے ہاتھ مارا، ایک دیا بند کر دیا اور دوسرے دیے کو جلا دیا۔ فرماتے میں نے غور کیا کہ یہ کیا ہوا، ایک دیا بند ہوا ایک جلا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے یار اس دیے میں بیت المال کا تیل ہے، اس دیے میں میرا ذاتی تیل ہے۔ جب لوگ اپنے کام کے لیے آتے ہیں، ذاتی ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں تو پھر بیت المال کا تیل نہیں جلاتا، جب لوگوں کے کام کے لیے آتے ہیں اور دنیا کے معاملات کے لیے آتے ہیں تو پھر بیت المال کا تیل جلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر چھاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیون دے سن کالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی او پردے پاون والا، عدل کرے تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڈے جیم کالے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا ہر نیت میں صلہ اللہ سے، ارادہ اللہ سے، ہر عمل کے اندر نیت یہ کرنی ہے کہ یار اس کی شاباش میں نے اللہ سے لینی ہے۔ حضور اپنے سارے اہل بیت کو گھرانے کو بٹھا کے نا فرماتے ہیں میرے گھر والوں ایک دعا یاد کرو، اللہ ہو، آپ بھی یاد کر لو ذرا، اللہ ہو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ فرمایا اور میرے اہل بیت کو جب غم آئے نا، دکھ آئے تو اپنی زبان سے یہ جملے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ مولا اگر میری کوئی نیت خراب ہوگی تھی تو میں شرک تو نہیں کر رہا تیرے ساتھ،
अल्लाह मैं तो ज़ुबान से कह रहा हूँ तू ही मेरा रब है, काटने वाला भी तू, ख़त्म करने वाला भी तू, देने वाला भी तू, सिले भी तेरे से ही लेने हैं। फरमाया ये जुमले कहो, अल्लाह दुख भी दूर कर देंगे अगर भी पूरा नसीब फरमाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी कमियों को ताइयों से दरगुजर फरमाए, ज़िंदा रखे ईमान पे, मौत आए शहादत वाली मकबूल मौत।